بچے تو بیچارے بالغ ہونے کے بعد کہتے ہیں ابا جی سے کہ وہ اگر آپ ایک پلاٹ بیچ دیں تو میں کاروبار کر لوں، تو وہ تو بیچ ہی نہیں رہے۔ تو شروع سے تو آپ کہہ رہے تھے بچوں کے لیے جمع کر رہا ہوں، کہاں ہے بچوں کے لیے؟ یہ تو آپ کے نام ہے، ہر چیز پر قبضہ آپ کا ہے، کنجیاں ساری آپ کے پاس ہیں، ہر چابی آپ کی دسترس میں ہے بھائی، کہاں ہے بچوں کے پاس؟ سن لو اور یاد رکھنا، اللہ کی کتاب کا فیصلہ یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے میرے بعد کسی پریشانی کا شکار نہ ہوں تو اس کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں، باپ کا نیک ہونا ضروری ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بینک بیلنس چھوڑ کے جاؤں گا تو پیچھے میری اولاد آسودہ زندگی گزارے گی؟ میں بہت ساری زمین جائیداد چھوڑ جاؤں گا تو یہ خوشحال وقت گزاریں گے، انہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کے مال، آپ کی جان، آپ کی اولاد کی حفاظت تب ہوتی ہے جب آپ تقوی چھوڑ کے جاتے ہیں، پرہیزگاری چھوڑ کے جاتے ہیں، نیک نامی چھوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ سورہ کہف ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ یہ ایک گاؤں میں گئے ہیں جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام کے ساتھ، گاؤں والوں نے مہمان نوازی کوئی نہیں کی، لیکن اللہ کے ان پاک باز لوگوں نے ایک گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر دی ہے۔ اور جب جناب خضر علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ یہ گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر رہے ہیں اور یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے پانی تک نہیں پوچھا، تو یہ قرآن مجید ہے۔ رب کریم فرماتا ہے، جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے، ان کی ملکیت ہے یہ جگہ، اور اس جگہ کے نیچے ان کا باپ خزانہ چھوڑ گیا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا تو ان بچوں کا مال لٹ جاتا۔ آپ نے یہ نیکی کیوں کی؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے جناب خضر نے کہا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ نیکی اس لیے کی ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، ان کا والد ایک صالح آدمی تھا، ابوہما صالحا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہاں بچوں کی نیک نامی کا ذکر ہی کوئی نہیں، بچوں کا نام ہی نہیں کہ بچے نیک تھے کہ بد تھے، صالح کے بچے ہیں نیک ہی ہوں گے، گمان یہی ہے کہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، لیکن فرماتے ہیں یہاں صالحیت کا ذکر ہے تو اولاد کی نہیں، باپ کی۔ آپ فرماتے ہیں سن لو لوگو، یاد رکھو، صالحیت چھوڑ کے جانا اور پھر اگر تم نیک نامی چھوڑ کے جاؤ تو پھر اپنے بچوں کے لیے پریشان نہ ہونا، رب کی رحمت ان کی حفاظت کرے گی، تمہاری فصل کو کوئی برباد نہیں کرے گا، تمہارے خزانے کو کوئی لوٹے گا نہیں، تمہارے پیچھے تمہاری اولاد اور تمہارا گھر ویران نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ صالحیت چھوڑ کے جانا، تقوی اپنے پیچھے چھوڑ کے جانا، اپنے پیچھے نیک نامی چھوڑ کے جانا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے قبل جتنے بھی بادشاہ تھے کروڑوں اربوں کی جائیدادیں چھوڑ گئے وہ، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ ان کی اولادیں ایسی شراب کباب میں الجھیں کہ 2 بادشاہ تو ایسے تھے جن کے بچے جامع مسجد کے سامنے بھیک مانگا کرتے تھے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آخری وقت میں اپنی بیوی کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہیں تو وہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیکیوں کی جزا دے، اولاد کے لیے کچھ نہیں کر سکے آپ، کچھ نہیں ہے ہمارے بچوں کے پیچھے۔ تو آپ نے فرمایا بلاؤ نا بیٹوں کو، تو بیٹے حاضر ہوئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے بیٹا تمہارا باپ بزدل تھا، جائیداد نہیں بنا سکا، اسے معاف کر دینا۔ کہا بھاجی آپ بزدل کیا مطلب؟ تو ہر میدان میں ڈٹے رہے۔ فرمانے لگے میں بزدل تھا بیٹا، دوزخ سے ڈر گیا، جہنم کی آگ سے میں ڈر گیا، میں نہیں اپنے مالک کے عذاب کا مقابلہ کرنے کی سخت رکھتا تو میں ڈر گیا، تمہارے لیے کوئی ناجائز پیسہ جمع نہیں کر سکا، اپنے باپ کو معاف کر دینا، بس یہی روکھی سوکھی ہے جو چھوڑ کے جا رہا ہوں، قبول کرنا۔ تو جناب عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے اٹھ کے اپنے والد کے قریب بیٹھ گئے، کہنے لگے ابا جی آپ پہ سلامتی ہو، پرانے بادشاہوں کی اولادیں گلیوں سے گزرتی ہیں تو لوگ دیکھ کے رخ پھیر لیتے ہیں، اور ہم جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ کہتے ہیں نیک آدمی کی اولاد جا رہی، وہ پرہیزگار آدمی کے بیٹے جا رہے ہیں، آپ کے نام سے جانے جاتے ہیں تو ہمارا قد ناز سے اونچا ہو جاتا ہے، ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ دوستو اللہ فرماتا ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ صالح تھا، نیک تھا۔ گھر چاہتے ہو کہ پیچھے اولاد کو کوئی تکلیف نہ آئے، جانے کے بعد اولاد پر کوئی آزمائش نہ آئے، زمانے کی تیز دھوپ کی تپش انہیں نہ پہنچے، حالات کی شدت کا یہ شکار نہ ہو، تو پھر سرمایہ نہیں، مال نہیں، جائیداد نہیں،
تقوی چھوڑ کے، پرہیزگاری چھوڑ کے جانا۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو سلام کے بعد سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے۔ اس سورہ مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن کی زندگی کا جو دستور ہونا چاہیے وہ بیان فرما دیا ہے۔ اس کے انتہائی مختصر اور نہایت ہی جامع الفاظ ایک بندہ مومن کو کامیابی کا ایک بڑا راستہ بھی دکھاتے ہیں اور بندہ خسارے سے کیسے بچ سکتا ہے۔ وہ خاص مضمون ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو زندگی میں کسی بھی موقع پر خسارہ اٹھانا چاہتا ہو، وہ دینی ہو، دنیاوی ہو، مالی ہو، روحانی ہو۔ خسارے سے انسان بچنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں نقصان میں نہ جاؤں۔ میں نے یہ بھی سنا ہے بعض لوگوں سے کہ چلو فائدہ نہ ہو جائے، برابر برابر ہی ہو جائے، لیکن خسارہ نہ ہو، نقصان نہ ہو۔ لوگ خسارے سے گھبراتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ خسارے اور نقصان سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ فرمایا والعصر، زمانہ محبوب علیہ السلام کی قسم ہو، زمانہ محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ بعض نے ایک باریک فرق بھی کیا ہے، کہتے ہیں نقصان ہوتا ہے جو انسان آمدن کے اوپر کاروبار کرتا ہے اور اگر اس میں فائدہ نہیں ہوتا تو لوگ کہتے ہیں مجھے نقصان ہوا ہے، اور خسارہ ہوتا ہے کہ اس کا راس المال بھی ضائع ہونا شروع ہو جائے۔ راس جب اس کی ضائع ہونے لگے تو کہتے ہیں اب خسارے میں چلا گیا۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ گویا اس کی جو زندگی ہے یہ اس کے پاس راس ہے، راس المال ہے، وہ بھی اس کا سارا کچھ نقصان میں جا رہا ہے۔ کیا سب کا نقصان میں جا رہا ہے؟ نہیں۔ فرمایا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ فقط ایمان کی بات نہیں کی، ساتھ اعمال صالحہ بھی۔ وہ لوگ نقصان میں نہیں ہے جو ایمان لائے اور ساتھ انہوں نے اعمال صالح بھی کیے۔ وتواصوا بالحق، پھر ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ فرمایا کہ انسان نقصان میں ہے جس بندے میں 4 خوبیاں پائی جائیں گی وہ نقصان اور خسارے سے بچے گا۔ لیکن ایک آدمی دکانداری کرتا ہے تو اسے سمجھایا جاتا ہے کہ اگر تو چاہتا ہے نقصان سے بچے تو ذرا مال خود لینے جانا، دکان پہ وقت دینا، تو گلے پہ خود بیٹھنا، یہ کچھ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں اپنے بچوں کو بلا مثال و بلا تشبیہ، صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید نے کہا ہے اگر خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو 4 کام کرو، ورنہ تمہاری زندگی روز بروز نقصان میں جا رہی ہے، خسارے میں جا رہے ہو، اصل مال بھی ضائع ہو رہا ہے۔ یہ 4 باتیں اگر تم اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تم خسارے سے بچ گئے۔ کون کون سی؟ الا الذین آمنوا، ایمان لاؤ، پختہ ایمان، یقین کامل کی دولت۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان، طاقتور قسم کا ایمان، ایسا ایمان کہ جو انسان کو اتنا پختہ کر دے کہ اس کے لیے نیکی کے راستے پہ چلنا آسان ہو جائے اور بدی سے خود بخود اس کی طبیعت و چاٹ ہونے لگے۔ پختہ ایمان ہو، مضبوط۔ وعاملوا الصالحات، اور پختہ ایمان کے بعد پھر اعمال صالحہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرو۔ تمہاری زبان سچ بولے، تمہاری آنکھیں شرم و حیا والی ہوں، تمہارا وجود جب بھی قبول کرے رزق حلال ہی کو قبول کرے، سوچیں ستھری ہوں، نظریات پاکیزہ ہوں، طبیعت خیر خائی والی ہو، کسی کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہو، تمہارا وجود نفع بخش ہو، ہمیشہ کسی کا بھلا کرنے کی خواہش طبیعت میں مچلتی رہتی ہو۔ اعمال صالحہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرو، صوم و صلات کی پابندی ہو، نماز کا خیال ہو، نماز کے قیام کا خیال ہو، ظاہری باطنی آداب کے ساتھ اللہ کے حضور عبادت کے لیے حاضر ہونا تمہارا جذبہ ہو۔ ایمان اور اعمال صالحہ، یہ 2 خوبیاں۔ وتواصوا بالحق، پھر ایک دوسرے کو نا
حق کی تاکید بھی کرو. نیرا بیٹھ نہیں جانا نیک اعمال کر کے. حق نے کی ہیں تیرے ذمے دوہری ذمہ داریاں، خود تڑپنا بھی ہے اوروں کو تڑپانا بھی ہے. نیرا تو نے خود ہی نہیں تڑپنا، تیری ذمہ داری یہ ہے کہ کسی اور کو بھی تو تڑپائے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تاکید حق کرنی. ہمارے اندر نے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دو حکم ہے شریعت کے، ایک ہے امر بالمعروف، ایک ہے نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. میں نے دیکھا ہے کہ بڑی کمزوری پائی جاتی ہے، نیکی کی بات لوگ پھر بھی کر لیتے ہیں، لیکن نہی عن المنکر، کسی بندے کو برائی سے روکنا، منع کرنا، طبیعت ہوتی ہے گڈ بک میں رہنے کی، مزاج ہوتا ہے سب کی آنکھوں کا تارا بننے کا. اپنے گھر کے اندر بھی اتنی جرت کا مظاہرہ نہیں کرتے کہ غلط کو غلط کہہ سکیں، حق بات کی تائید کر سکیں، طاقت ہی نہیں ہوتی. ایسی عجیب سیاست سکھا دی گئی ہے کہ ہر شخص ایک عجیب رنگ میں اپنی زندگی بتانا چاہتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے خسارے میں چلے جاؤ گے اگر کلمہ حق تمہاری زبان پر نہیں آتا. اگر کلمۃ الحق ادا کرنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے تو تم نے ضائع کر دیا سارا وقت. حاصل کیا کیا؟ کہیں اگر اپنی برادری، اپنا قبیلہ، اپنا خاندان کسی موقع پر غلط ہے اور سامنے کوئی قبیلہ ٹھیک ہے تو آپ تائید کریں سامنے والوں. آپ کے اندر یہ اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ غلط کو غلط کہہ سکیں اور صحیح کو صحیح کہہ سکیں. نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو برائی دیکھے وہ چاہیے اسے کہ وہ ہاتھ سے بدل دے، مظاہرہ کرے جرت کا کہ میں نہیں ہونے دوں گا. اور فرمایا اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے ہی کہہ دے، اعلان کرے برائی کے خلاف. اور فرمایا یہ بھی نہ کر سکے تو دل میں ہی برا جان لے، ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ایمان کی علامت ہے. تو حق بات کا مزاج، او جی میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. او میاں آپ کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے قانون لگایا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم نے لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے. غلط کام ہو رہا ہو تو آپ غلط کو غلط ہی نہیں کہیں گے. آپ کی طبیعت اس طرح کی ہو جائے کہ آپ بات چپ سادھ لیں، آپ کی زبان پر کسی مظلوم کے حق میں کوئی کلمہ ہی نہ آئے. ایک بستی میں 2-3 لوگ بڑے نیک رہتے تھے اور باقی بستی ساری گناہوں میں، معاذ اللہ، اللہ کی نافرمانیوں میں، حدوں کو توڑنے میں مشغول تھی. اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بستی کو الٹ دو. فرشتوں نے عرض کی مالک وہاں تیرے 2-3 نیک بندے بھی تو رہتے ہیں. تو رب کریم نے فرمایا سب سے پہلے انہیں تباہ کرنا. مالک نیکوں کو، پرہیزگاروں کو. فرمایا یہ کس طرح کے پرہیزگار ہیں، خود تو نمازیں پڑھتے رہے اور میری نافرمانی دیکھ کے کبھی ان کے ماتھے پر شکن تک نہیں آیا، کبھی ان کی طبیعت پر بوجھ نہیں بنا کہ لوگ دین کی حدیں توڑ رہے ہیں میں کم از کم زبان سے کہہ دوں. نہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ شریعت اسلامیہ کو سر عام پامال کیا جا رہا ہے اور کوئی کلمہ ان کی زبان سے ادا نہیں ہوا. پہلے ان لوگوں کو تباہ کرنا، خود تڑپنا بھی ہے، اوروں کو تڑپانا بھی ہے. اپنی زندگی میں حق کہنے کا مزاج پیدا کریں. کسی کو روکیں کہ میاں یہاں تو غلط ہے. ہم سے لوگ مشورہ لینے آتے ہیں، ہم ہاں میں ہاں ملا کے گزر جاتے ہیں. اگر آپ کو محسوس ہونا کہ سامنے والا بندہ جو آپ کے پاس بیٹھا ہے وہ بات درست نہیں کر رہا تو یہ جرت پیدا کریں. اگرچہ حکمت سے کہیں، دانائی سے کہیں، اچھے جملوں کا چناؤ کر کے کہیں، لیکن اس کو کہیں، اس کو سمجھائیں کہ یہاں تو بھی غلطی پہ ہے. اور غلطی دلیر لوگ مانا کرتے ہیں. دلیر لوگ، بزدلوں نے بھی کبھی غلطی مانی ہے. بزدل تو اپنی غلطیوں پہ دلیلیں دیتے ہیں، نہیں میرا یہ مطلب تھا، نہیں میں یہ. بزدل ساری زندگی کہتے ہیں میں ناکام ہوا فلانے کی وجہ سے، میں پیچھے رہ گیا فلانے کی وجہ سے. او خدا کے بندے تو بزدل ہے اس لیے تو نہیں. اگر تو طاقتور ہوتا تو کم از کم اپنی غلطی تو اپنے کھاتے میں ڈالتا. تو اپنی غلطیاں بھی کسی کے کھاتے میں ڈال رہا ہے، یہ بزدلی ہے. تو فرمایا ایمان لائیں، اچھے اعمال کریں اور حق بات کی تاکید کریں. اچھا جب حق بات کی بات کریں گے تو یہ ہو نہیں سکتا پھر تکلیف نہ آئے، پھر مخالفت نہ ہو، پھر ساری دنیا ٹھیک ہے، یہ ممکن نہیں ہوتا. اب مشکل آئے گی تو فوراً کہا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں. مشکل تو آئے گی، جب آپ حق بات کہیں گے تو کچھ لوگوں کے مفادات پر چوٹ بھی لگے گی، کچھ لوگ مخالفت بھی کریں گے. آپ کی زندگی اگر صبر و تحمل والی ہے تو آپ کوئی کام کر جائیں گے. آپ
کوئی مشن اس کی تکمیل کر دیں گے اگر مزاج میں صبر ہے، اور اگر صبر نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، چند قدم نہیں چل سکتے، تھوڑی دیر بھی آپ آگے کی طرف نہیں بڑھ سکتے اگر صبر نہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ میرا کمپنی میں گزارا نہیں ہوتا، ایک تو یہ ہے نا کہ میرا دوستوں میں گزارا نہیں ہوتا، اور ایک تو یہ ہے نا میرا دفتر میں صبر نہ ہو، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، صبر نہ ہو تو ماں باپ سے بھی گزارا نہیں ہوتا۔ میں ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں صبر نہ ہو تو بیوی بچوں کے ساتھ بھی گزارا نہیں ہوتا۔ آپ کو صبر کرنا ہے۔ مجھے بتائیے، چھوٹا بچہ ہے آپ کا، وہ چھوٹا ہے، اسے پتہ نہیں ہے، وہ کچھ ایسے کام بھی کرتا ہے جو غصے والے ہیں، تو کیا آپ اس بچے کو سزا دیں گے؟ نہیں، آپ صبر کریں گے، آپ سمجھیں گے کہ یہ مقام صبر ہے۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد، اسلام دین وسط ہے، ہم امت وسط ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے درمیانی چال چلنے کا حکم دیا ہے۔ ہم کسی معاملے میں نہ حد سے گھٹیں گے نہ حد سے بڑھیں گے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ سخاوت کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لیکن اسراف سے منع کیا گیا۔ ہم فضول خرچی نہیں کریں گے، ہم اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلائیں گے۔ جس طرح ہمیں اسراف اور فضول خرچی سے منع کیا گیا، اسی طرح ہمیں بخل سے یعنی کنجوسی سے منع کیا گیا۔ بخل یہ ہوتا ہے کہ انسان نہ اپنی ذات پہ ڈھب سے خرچ کرے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کے ذمہ داریاں لگائی ہیں نہ ان کی طرف توجہ کرے، اور نہ ہی وہ دوسروں پر خرچ کرنے کا خیال بنائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یبخلون، فرمایا بے شک وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، کنجوسی بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کنجوسی کا مشورہ دیتے ہیں۔ فرمایا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا اسے بھی چھپاتے۔ خدا نے اپنے فضل سے دیا ہے لیکن ہر وقت ان کی زبان پر رونا دھونا ہے، ہر وقت اپنی کمزوری کا اظہار کرنا۔ حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تو بال بکھرے ہوئے تھے، حال پراگندہ تھا، کپڑے پرانے پھٹے تھے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے مالی طور پر۔ عرض کی حضور ہاں، تو فرمایا اچھے کپڑے پہنو، بالوں کو کنگھی کرو، خدا جب نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند بھی فرماتا ہے۔ تو لوگ کنجوسی کرتے ہیں، بعض لوگ۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جب ان کی طرف مال آ رہا ہوتا ہے پھر وہ کوئی حساب نہیں کرتے، اتنے لاکھ پرافٹ ہو گیا تو اس پہ کوئی پریشانی نہیں، لیکن جب واپس زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے پھر وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، پھر ان کو قرض بھی یاد آتا ہے، پھر ان کو فلاں چیز بھی یاد آتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ساری چیزوں کا خیال کریں، لیکن اپنے دل سے بھی تو سوال کریں نا کہ لیتے وقت اس نے کوئی گھٹن محسوس نہیں کی، کروڑوں آئے، لاکھوں آئے تو لے لیا، اور جب واپس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حقوق رکھے تھے، جو فرائض رکھے تھے، جو ذمہ داریاں رکھی تھیں، وہ ذمہ داریاں جب ادا کرنے کی باری آئی تو پھر دل گھٹن کیوں محسوس کر رہا ہے؟ پھر طبیعت کے اندر وہ ساری باتیں کس طرح پیدا ہو گئیں؟ جب لیتے وقت ہم نے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اور ہماری محنت سے، طلب سے بہت بڑھ کر رب نے نوازا تھا، تو وہی مالک اگر فرمائے کہ میرے رستے میں واپس خیرات کرو، پھر ہمیں خیرات کرنی چاہیے، سخاوت کا مزاج بنانا چاہیے۔ یہ جو بخل ہے، یہ جو کنجوسی ہے، یہ انسان کو دور کرتی ہے۔ کس کس چیز سے وہ دور کرتی ہے؟ آپ سخاوت نہیں کریں گے تو آپ کے اپنے بھی آپ سے دور ہو جائیں گے، آپ سخاوت نہیں کریں گے تو بہت سارے غرباء اور مساکین جو آپ کی سخاوت کی وجہ سے آپ کے ساتھ جڑ سکتے تھے وہ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ آپ سخاوت نہیں کریں گے، بخل کریں گے تو وہ ساری نیکیاں جو کر کے، صدقات کی صورت میں، خیرات کی صورت میں، تعمیر مسجد کی صورت میں جو نیکیاں کر کے آپ جنت میں جا سکتے تھے، ان نیکیوں سے آپ دور ہو جائیں گے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سخی اللہ کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، اور لوگوں کے بھی قریب ہے۔ اور فرمایا یہ جو کنجوس ہے نا، بخیل، یہ لوگوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، اور اللہ سے بھی دور ہے۔
اس لیے کہ یہ کنجوس ہو گیا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے دیا لیکن بخل کر رہا ہے، اپنے دل کے اندر اب بوجھ محسوس کرتا ہے اللہ کے راستے میں خیرات کرنے میں، اس نے کنجوسی کو اپنے اوپر طاری کر لیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دن کا اجالا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ زمین پہ اترتا ہے، تو وہ کہتا ہے اے اللہ سخی کو زیادہ عطا فرما، اسے زیادہ دے، اور دوسرا فرشتہ اترتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ بخیل کو برباد کر دے، اس کنجوس کو، اس کو تباہ کر دے، یہ تیری راہ میں خرچی نہیں کرتا۔ گویا فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں لیکن وہ دعا سخی کے لیے کرتے ہیں، بخیل کے لیے نہیں کرتے۔ بخیل کے لیے دعا کرتے ہیں بربادی کی، اے اللہ اسے برباد کر دے، اس کو کہ جو تیرے راستے میں سخاوت نہیں کرتا۔ اگر طبیعت بن جائے سخاوت کی تو پھر میں نے کہا کہ بندہ لوگوں کے بھی قریب ہو جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی یاد رکھو کہ بندہ نا دل کا غنی ہوتا ہے، پیسوں سے تھوڑی غنی ہوتا ہے۔ اگر آپ کی مزاج میں غنا ہے، مزاج میں، کسی دوست نے، کسی بھائی نے فون کر ہی لیا ہے کبھی، تو زیادہ تر لوگ مجبور ہو کے بات کرتے ہیں، اور کچھ سائل اگر دروازے پہ آ ہی گیا ہے تو اب یہ کہ بے شمار بہانے بنانا، غلط بیانی کرنا، جھوٹ بولنا دور کر دے گا آپ کو۔ ضروری نہیں کہ آپ سب کے مطالبات پورے کر سکیں، لیکن خندہ پیشانی سے جواب دینا اور یہ کہنا کہ یہاں تک یار میں پہنچ سکتا ہوں، اتنا میں کر سکتا ہوں، یہ میری اتنی ہیلپ ہے، اسے قبول کر لیں، یہ چیز آپ کو بڑا کرے گی، قیادت آئے گی۔ اور یاد رکھیں کہ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر